اس کی عبادت سے بہتر ہے ایک رات کی عبادت، اور 1000 مہینے تقریباً 83 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اس رات کو تلاش کیجئے۔ عائشہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس رات کو پالوں تو کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا دعا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے۔ کیا مطلب ہوتا ہے مجھے بھی معاف کرنے کا؟ کیا مطلب ہے کتنے معاف کر دے میرے گناہوں میں سے؟ 50% یا سارے گناہ معاف کر دے، کوئی گناہ نہ چھوڑے؟ تو جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں واعف اللحا، ان داڑھیوں کو بھی معاف کر دو، پھر کہاں سے وہ کچی رکھنے کی اجازت مل جاتی ہے؟ پھر کہاں سے وہ خشخشی داڑھیاں رکھنے کی اجازت مل جاتی ہے؟ پھر کہاں سے بلیڈ پھیرنے کی اجازت مل جاتی ہے؟ وہاں تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دعا کرو لیلۃ القدر میں میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اور یہاں بھی نبی نے کہا اس داڑھیوں کو معاف کر دے۔ کہ نہیں جی ایک موٹ ٹھیک رہندی ہے، موٹ تو تھلے کاٹ لینی چاہیے، اس کو بھی معاف کر دو جیسے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرتے ہو۔ رمضان میں صدقہ کرنا، اور سب سے بہتر صدقہ جو کیا جائے وہ رمضان کے اندر ہے۔ نبی کریم ماہ رمضان میں صلی اللہ علیہ وسلم باقی مہینوں کی نسبت زیادہ صدقہ کرتے۔ جس طرح تیز ہوا چلتی ہے اور تیز ہوا اپنے ساتھ بہا کر لے جاتی ہے چیزوں کو اللہ کے پیارے حبیب اس طرح تیز ہوا کی طرح رمضان کے مہینے کے اندر صدقہ کیا کرتے تھے۔ اور رمضان میں عمرہ کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ ایسے ہے جیسے وہ عمرہ کرنے والا محمد کریم کے ساتھ حج کر رہا ہے۔ رمضان میں عمرہ اس کو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے جیسے اس نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عمرہ کیا، حج کیا۔ اور یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ مالک فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوح محفوظ سے قرآن آسمان دنیا پہ نازل ہوا۔ اس مہینے میں زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں گزاریے۔ اللہ کے پیارے حبیب ہر رمضان میں قرآن کا دور کرتے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور جس سال آپ فوت ہوئے اس سال آپ نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا۔ افطاری کے وقت دعا کیجئے، کیونکہ افطاری کے وقت دعا مالک عز و جل قبول فرماتا ہے، اور صرف دعا ہی قبول نہیں فرماتا، اس وقت انسان کی گردنوں کو جہنم کے کڑوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ نظر دوڑائیے اپنے دائیں بائیں، کتنے ہیں وہ جنہوں نے پچھلا رمضان پایا اور اس رمضان کے آنے سے پہلے وہ ہمارے درمیان موجود؟ یہ اللہ کا خاص کرم ہے جس کو یہ مہینہ مل جائے۔ اب جو اس مہینے کو پا کر پھر بھی اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے وہ بدنصیب انسان ہے۔ اور رمضان کے روزے کی نیت ضروری ہے، لیکن نیت کیسے ضروری ہے؟ زبان سے، دل سے۔ زبان سے کہنا بدعت ہے، جیسے نماز کی نیت ضروری ہے، لیکن کیسے نیت کرتا ہوں نماز؟ نہیں، آپ کے دل میں۔ اسی طرح فرض روزے کے لیے لازمی ہے آپ سحری کھاؤ، سحری کھاتے ہوئے آپ کی نیت ہو کہ میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں۔ اور کچھ لوگ نیت کرتے ہیں، کسی کو یاد ہے؟ نویتو وبصوم غد، نویتو من شہر رمضان، نویتو بصوم غد من شہر رمضان، میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں۔ اور سحری کب کی کھا رہا ہوں؟ نیت کب کی کر رہا ہوں؟ سحری کون سی کھا رہا ہوں؟ سحری آج کی کھا رہا ہوں، نیت کل کی کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے آج کا روزہ بغیر نیت کے، آج کا روزہ بغیر نیت کے۔ یہ ڈھگوسلے ہیں مولویوں کے، میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان، میڈ ان رائمنڈ مسئلے ہیں، یہ اللہ کے پیارے حبیب کی سنت نہیں ہے۔ فرض روزے کے لیے نیت ضروری ہے، لیکن نیت کا مقام دل میں ہے، زبان نیت کا مقام نہیں ہے۔ جہاں زبان سے اللہ کے نبی نے کی حج اور عمرے کے اندر، وہاں زبان سے کی جائے گی، اور جہاں زبان سے نہیں کی، نہ نماز میں زبان سے کی اور نہ روزے کے لیے زبان سے کی، تو وہاں زبان سے کرنا بدعت کہلائے گا۔ ہاں اگر آپ نے نفلی روزہ رکھنا ہے تو اس کے لیے نیت شرط نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں فرماتی ہیں اللہ کے نبی میرے گھر میں داخل ہوتے، پوچھتے عائشہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میں کہتی اللہ کے پیارے حبیب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ فرما دیتے کہ ٹھیک ہے پھر میں روزے سے ہوں۔ نفلی روزہ بغیر نیت کے رکھا جا سکتا ہے، لیکن فرضی روزے کے لیے لازمی ہے کہ نیت کی جائے۔ اسی طرح مسافر ماہ رمضان میں سفر کی حالت میں ہو تو پھر اگر اس کو روزہ
رکھنا مشقت تکلیف دہ ہے تو اللہ نے آسانی دی ہے اس میں نہ رکھا جائے، کیونکہ روزے میں سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے اگر اس کی وجہ سے تکلیف پریشانی دکھ آتا ہے، اور اگر آسانی ہے تو رکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے ساتھ، صحابہ آپ کے ساتھ، فتح مکہ کے سال مشقت کے سبب عصر کے بعد اللہ کے نبی نے روزہ افطار کر لیا۔ ذرا سننا اس حدیث کو اور پھر سوچنا، ہم عمل کرنے کے لیے دلیلیں ڈھونڈتے ہیں، مولوی صاحب نے کہا ہے، پیر صاحب نے کہا ہے، شاہ جی نے کہا ہے، شیخ جی نے کہا ہے، یہاں دیکھنا کون ہے اور کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی عصر کے بعد افطاری سے کچھ پہلے روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ کچھ صحابہ سوچتے ہیں، کچھ مولویوں نے نہیں سوچا، صحابہ کرام نے سوچا کہ ہم بہادر ہیں، طاقت والے ہیں، کیوں نہ ہم روزہ پورا کر لیں، تاکہ پورا کریں گے تو جنہوں نے افطار کر لیا ان سے زیادہ اجر ملے گا نا، اور لڑائی اگر کرنی پڑی تو ہم بڑے بہادر ہیں، طاقت مند ہیں، ہمارے لیے لڑائی میں پریشانی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، اللہ کے پیارے حبیب کچھ لوگ ایسے ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی روزے کی حالت میں ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو شاباش نہیں دی، بلے بلے نہیں کہا کہ ٹھیک ہے کوئی نہیں، ان کی بھی سوچ ہے، وہ بھی صحابہ کرام ہیں، بڑے عالی مقام ہے، فرمایا سنو اولئک العصاة اولئک العصاة اولئک العصاة جو محمد کی افطاری کے بعد ابھی تک افطار نہیں کر رہے، سن لو یہ نافرمان ہے، نافرمان ہے، نافرمان ہے۔ صحابی کی سوچ بھی دین نہیں، حدیث کے آنے کے بعد، اللہ کے نبی کے عمل کے آنے کے بعد تو کسی مولوی اور ملا کی سوچ کیسے دین بن سکتی ہے؟ قرآن سامنے رکھ کے سورۃ یاسین پڑھ لی تو حرج کیا ہے، گٹلیوں پہ آیت کریمہ پڑھ لی تو حرج کیا ہے، ابے کا کل کروا دیا تو حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے، یہ سنت محمد کریم نہیں ہے، اور کسی اور کی سوچ دین نہیں بنا کرتی۔ ابو سعید فرماتے ہیں ہم لوگ نبی کریم کے ساتھ رمضان میں غزوے کے لیے جایا کرتے تو ہم میں سے بعض لوگ سفر میں روزہ رکھ لیتے، بعض روزہ نہ رکھتے، تو جو روزہ رکھے ہوئے ہوتے وہ افطار کرنے والوں کو برا نہ کہتے، اور جنہوں نے افطار کیا ہوا ہوتا وہ روزہ رکھے ہوئے کو برا کسی کو کچھ نہ کہتے۔ انہوں نے کہا تو نے بھی اچھا کیا اور تو نے بھی اچھا کیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی اگر سفر میں آپ روزہ رکھ سکو تو رکھ لو، اور اگر نہ رکھ سکو تب بھی آپ کو اجازت ہے، آپ بعد میں اس کی قضا دے دو۔ اسی طرح بیمار، دو طرح کا بیمار ہے، ایک وہ بیمار جو دائمی بیمار ہے جس کی شفا کی امید نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے لیکن بظاہر شفا کی امید نہیں ہے، وہ روزانہ ایک غریب کو کھانا کھلائے، اور جو اس حالت میں ہے کہ نہیں امید ہے اللہ اس کو شفا دے دے گا، وہ پھر شفا یاب ہونے کے بعد اپنے روزوں کی قضا ادا کرے۔ بیماری کے اندر روزہ رکھنا اگر اس کے لیے تکلیف دہ ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے تو وہ نہ رکھے۔ اسی طرح کوئی بوڑھا ہے اور بیمار ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے اس روزے کی وجہ سے، تو وہ نہ رکھے بلکہ اپنے بدلے میں کسی مسکین کو کھانا کھلائے۔ اگر بوڑھا باشعور ہے اور کبھی کبھی اس کا شعور ختم ہو جاتا ہے تو جب وہ باشعور ہوگا وہ روزہ رکھے گا، نہیں رکھ سکتا تو ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا۔ اور اگر وہ بے شعور ہے، کبھی ہوش اس کی کبھی عقل ٹھکانے میں ہے، کبھی ٹھکانے نہیں ہے، تو جب ٹھکانے نہیں ہوگی اس وقت اس سے قلم اٹھا لی جاتی ہے، وہ مجنون کے زمرے کے اندر داخل ہوگا، اس کے لیے روزہ نہیں ہے۔ اسی طرح عورتوں پر، ہر بالغہ عورت پر روزہ ہے، ہاں اگر اس کو حیض یا نفاس کا خون شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کا روزہ نہیں ہے، وہ ان دنوں کو گن لے، اور جب اس کے رمضان کا مہینہ گزر جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا ادا کرے۔ حمل والی عورت، دودھ پلانے والی عورت، اگر اس کے لیے پریشانی ہو، مشکل ہو حمل میں اور دودھ پلاتے ہوئے تو وہ بھی چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں اس کی قضا دے گی۔ کچھ کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قصدن کھانے پینے سے، منہ اور ناک کے ذریعے کوئی بھی غذا یا طاقت والی چیز ناک میں ڈالی جائے یا منہ میں ڈالی جائے، قصدن کھایا پیا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رات میں بیوی کے ساتھ ہم بستری مباشرت کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی دن کے اندر یہ عمل کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پہ قضا دینا بھی ضروری ہے اور کفارہ بھی ضروری ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک صحابی آئے تھے نا کہ اللہ کے نبی ہلاک ہو گیا، کیا ہوا؟ میں حالت روزہ میں دن کے وقت بیوی سے بستری کر بیٹھا، آپ نے کہا جاؤ 60 روزے رکھو، کہندا 30 صبر نہیں ہوا، 60 کتنے رکھاں گا، 30 نہیں پورے کر سکا، 60 کہاں رکھوں گا؟ کہا اچھا ایک غلام آزاد کروا دو، کہا اللہ کے نبی غریب آدمی ہوں کہاں سے آزاد کرواؤں؟ کہا اچھا پھر
60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ کے نبی مجھ سے بڑا مسکین اور کون ہے، میں کس کو کھانا اور کہاں سے کھلاؤں؟ آپ نے کہا بیٹھ جو، اللہ کو احسانی کرے گا۔ ایک صحابی آئے کھجوروں کے ٹوکرے لے کے، اللہ کے نبی اللہ نام کا ہے بانٹو۔ آپ نے کہا وہ کہاں گیا جو اپنی بیوی پر واقع ہوا؟ کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ کہا یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے لو اور جا کر فقیروں میں، مدینے کے غریبوں میں